كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری، اور اس لیکچر میں جو ہمارے ابھی ٹاپکس چل رہے ہیں، اس سے پہلے والے جو ٹاپک تھا وہ کہ ہم زندگی میں رہتے ہوئے صدقہ جاریہ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ آج انشاءاللہ ہم نمبر 2 اس کے اوپر بات کریں گے، وہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا علم۔ تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں کہ زندہ رہتے ہوئے کون سے ایسے 3 کام ہیں جو کرنا مسنون ہے سال ثواب کے لیے، یعنی اپنے لیے آپ نے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے کون سے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ صالح عمل جو آپ نے کیا ہو اور رہتی دنیا تک اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے۔ نمبر 2 ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا علم، اور نمبر 3 ہے نیک اور صالح اولاد۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا علم۔ یہ صدقہ جاریہ کی دوسری قسم ہے۔ زندگی میں ایسا علم سیکھا جائے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، جیسے خصوصاً قرآن مجید کی تعلیم، حدیث پڑھنا اور پڑھانا۔ دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے امور میں مدد دینے والا علم بھی اس میں شامل ہے۔ مثلاً کوئی فائدہ مند جسے سائنسی یا میڈیکلی جو ہے وہ کسی کو فائدہ پہنچانا، کوئی ایسی ایجاد کر دینا جو نسل در نسل لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہو، وہ بھی اس میں بھی ثواب ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں نا وہ سب سکھا کے بھیجا۔ تو کوئی جو سائنس کہتی ہے یا کوئی میڈیکل کہتی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو لوگ اس کو علم کو حاصل کر کر فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ لا علمی ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا یا تو وہ آپ کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے یا وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ در حقیقت علم ایک ایسا نور ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی یہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے، اسی لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو مثال دوں، حضرت لقمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں کیوں ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس علم تھا، حکمت تھی، اور رہتی دنیا تک جب جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے ان کو اس کا ثواب پہنچے گا، کیونکہ انہوں نے علم کے ساتھ اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچائی۔ اور حضرت لقمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر تھے، جتنے رسول تھے، ان سب کا پیغام کیا تھا؟ علم کو حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ رہتی دنیا تک اس علم کے بدولت ہی لوگ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے درجات کو بلند کر دیا، یعنی علم کے ذریعے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کا حقدار وہ ہوتا ہے علم کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے العلیم، علم یعنی جاننے والا۔ علم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، لغوی معنی اس کے یہ ہیں کہ کسی چیز کو جاننا، پرکھنا، دیکھنا۔ اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی علم کی تلاش میں ایک راہ پر چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کی ایک راہ کو آسان بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کسی جگہ مل بیٹھ کر قرآن کی تعلیم میں مشغول ہو جاتے ہیں، فرشتے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی محفلوں پر سکینت کو نازل فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرب ملائکہ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے درجات کو اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت مہنگی مہنگی ڈگریاں لیں، کسی مہنگے اسکول جائیں، برانڈڈ اسکول جائیں، ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑے عالم دین سے جو ہے علم کو حاصل کریں پھر ہی آپ دین کو بانٹیں گے، نہیں۔
دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ فرضیت جو ہے یہ بہت آسان ہونی چاہیے۔ اگر اس کو ہم نے مشکل بنا دیا نا تو پھر جو علم بانٹنے والے لوگ ہوں گے نا پھر وہ کچھ ہی ہوں گے۔ ہمیں ہر کسی کو عالم بننا ہے، ہر کسی کو عالمہ بننا ہے۔ پہنچا دو ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب قرآن مجید میں آپ اگر ایک آیت کو غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ علم کا حاصل کرنا۔ اب جتنا وہ شخص اس پر عمل کرے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ 4 عورتوں کو آپ جمع کیجئے، حدیث سنیے، پڑھیے، بیان کیجئے، بچوں کو جمع کیجئے، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دعائیں یاد کروائیے، ان کو قرآن کا فہم بتائیے، اللہ سے جس طرح محبت کی جاتی ہے وہ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بتائیے۔ میں آپ کو بتاؤں اپنا کہ میں نے بھی اسی طریقے سے شروع کیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور جو میرے فیملی کے بچے تھے، اس زمانے میں ایک جو اپلیکیشن آئی تھی، بڑی زبردست اپلیکیشن تھی، اس کو وائبر کہا جاتا تھا۔ وہ واٹس ایپ کی طرح تھی لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی تھی۔ تو اس میں خیر ویڈیو کال تو نہیں ہوتی تھی لیکن آپ میسیجز آرام سے ایک گروپ بنا کے میسیجز آرام سے آپ کر سکتے تھے۔ اس کو میں نے فائدہ اس سے اٹھایا کیونکہ جب میں نے علم کو سیکھ لیا تھا اور اس کو سمجھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا کہ علم جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، تو وہ میں نے گروپ بنایا اپنے بچوں کی جو میری فیملی کے بچے تھے، جو میرے اپنے بچے تھے، ان کے ساتھ ایک گروپ بنایا اور ان کے ساتھ میں نے ان کو دعائیں یاد کروانا شروع کی۔ پھر میں نے ان کو ان کے وضو کے بارے میں ان سے پوچھا، وضو کا طریقہ ان کو بتایا، طہارت کے بارے میں بتایا۔ بچیوں کو الگ ایک گروپ بنا دیا تھا، ان کو طہارت کے بارے میں بتاتی تھی۔ لڑکوں کا ایک عرب گروپ تھا، اس کو نماز محمدی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بتاتی تھی۔ تو اب دیکھیں جتنے بھی بچے جب تک سے وہ اس پر عمل کریں گے، سارا صدقہ جاریہ انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا۔ تو آپ لوگ کے لیے بھی یہی ہے کہ گروپس بنائیے اس میں، لیکن ہاں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو چیز آپ فارورڈ کر رہے ہیں میک شور کر لیں کہ وہ مستند ہے، وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ کسی بابا کی یا کسی امی یا خالہ مامی کی بات نہیں ہو، وہ حدیث اور قرآن ہو تو ہی فارورڈ کریں، کیونکہ دیکھیں اسی میں اجر ہے، اسی میں صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو بچیاں مجھے سن رہی ہیں وہ اپنی کلاس جو میٹس ہوتی ہیں یا پھر جو فرینڈس ہوتی ہیں، کزنس ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے گروپ بنائیے۔ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پہ اوپر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دی گئی ہیں، اور کوئی اسٹرائک کا چکر نہیں ڈالا میں نے، نہ کوئی میں نے وہاں پر کوئی کاپی رائٹ کا ایشو ڈالا ہوا ہے۔ آپ اٹھائیے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں بعض لوگوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اندر صلاحیت رکھی ہے، کسی میں کچھ صلاحیت ہے، کسی میں کچھ صلاحیت ہے۔ اب ہمارے پاس ساری ویڈیو بنی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مجھ سے کسی ایک بچی نے سوال کیا کہ اگر میں آپ کی ویڈیو میں سب کو سینڈ کروں تو اس کا ثواب مجھے کیسے ملے گا، مجھے اس کا اجر کیسے ملے گا؟ تو یہی تو اجر ہے کہ دیکھیں دین جو ہے وہ سینہ بسینہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کیسے آیا؟ حضرت جبریل امی لے کر آئے تھے نا۔ تو یہ طریقہ ہے دوسروں کو علم پہنچانے کا، عمل بھی کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اب یقین جانے ماشاءاللہ میری فیملی کے بچے کافی بڑے ہو گئے لیکن ابھی تک وہ یاد کرتے ہیں کہ جو آپ نے پڑھایا تھا وہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں ہے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وضو اور نماز پڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، علم کو حاصل کیجئے اور اپنی پہلے فیملی سے شروع کیجئے۔ اچھا یہ ایک کتنی پیاری نیکی ہے کہ اس کے اندر حرص کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خصلتوں یعنی خوبیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا جس کو اللہ نے حکمت یعنی علم دیا ہو، یعنی قرآن و حدیث کا علم سے اس کو نوازا ہو، اور وہ اسی علم کی سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے فیصلے کرتا ہو زندگی کے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دیتا ہو۔ تو ان دونوں چیزوں پر رشک کرنا بالکل جائز ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایک حدیث پڑھ کے سنائی، ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہیں کہ سسٹر تانیہ نے ایک حدیث پڑھی ہے، میں 2 حدیثیں یاد کر کے جو ہے وہ دوسروں کو سناؤں گی۔ اس طرح کی حرص کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ نا علم اور ہدایت کی باتیں سیکھنا اور سکھانے کو زرخیز اور عمدہ زمین سے تشبیہ دی گئی ہے، جو خود بھی سرسبز ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اناج، گھاس، چارہ وغیرہ مہیا کرتی ہے۔ دیکھیے نا جب آپ علم سیکھ لیتے ہیں تو علم، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ لا علمی ایک گناہ ہے، تو جب آپ علم سیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے
اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی بھی زندگی اور آخرت سنورتی ہے اور اس سے دوسروں کی بھی زندگی آخرت سنورتی ہے۔ اور لیکن اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، ہماری زندگی اور آخرت سنورتی بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ صدقہ جاریہ کا بھی کام کرتی ہے نا۔ اسی لیے سیدنا عمر نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں معاشرے میں بزرگی کا مقام ملے، علم دین کی سمجھ حاصل کر لو، کیونکہ یاد رکھیے بڑھاپا ایک نا بہت بڑی بیماری ہے۔ اب اس میں انسان کیا ہوتا ہے کہ اپنے اعصاب تھوڑے اس کے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے، اگر اس نے اپنی جوانی میں لوگوں کو سکھا دیا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں آپ کو رہ کے صدقہ جاریہ کا کام آیا تو بڑھاپا تو جیسے میں نے بتایا نا ایک بہت بڑی بیماری ہے، پھر اس وقت آپ کا علم کام نہیں آتا، نہ سیکھنا سکھانا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ 5 سوالوں کے جواب ہمیں دینے ہوں گے۔ اس میں سے یہ تیسرا سوال ہے کہ علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، کتنا لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ایک سوال ہے جس کے 3 مختلف پارٹس ہیں، تو اس کی تیاری ہمیں زندہ رہتے ہوئے کرنا ہے نا، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سیدنا علی سے روایت ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے مگر علم خود تمہارا نگہباں ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال والا چلا جاتا ہے لیکن علم والا زندہ رہتا ہے، رہتی دنیا تک زندہ رہتا ہے، یعنی اس کا جسم تو مٹ جاتا ہے لیکن اس کے کارنامے رہتی دنیا تک رہتے ہیں۔ یاد ہے میں نے آپ لوگ کو پہلے والے لیکچر میں بتایا تھا کہ عمر بڑھانے کے لیے، عمر میں برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے، کہ عمر میں برکت کس طرح ہوتی ہے۔ یہی طریقہ ہے عمر میں برکت کرنے کا کہ آپ کی عمر تو چھوٹی ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے ایسے بڑے بڑے کام لے لیے ہوں، ایسی بڑی بڑی نیکیاں کروا لی ہوں جس سے رہتی دنیا تک آپ کا نام اور آپ کا علم، آپ کا کارنامے سب جو ہے وہ قائم و دائم رہتے ہیں۔ بڑے پیارے حضرت علی کے اشعار ہیں، وہ کچھ اس طرح ہیں عربک میں: ردینا قسمت الجباری فینا، ردینا قسمت الجباری فینا۔ اس کا مطلب ہے ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار نے ہمارے لیے کیا۔ آگے ہے لنا علم و جہال مال، کہ ہمارے حصے میں علم آیا اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَيَزَالُ۔ اس کا ترجمہ ہے تو بے شک مال ہی جلدی ختم ہو جانے والا ہے، یقیناً علم ہی ہمیشہ باقی رہ جانے والا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بتاتی چلوں کہ علماء کو انبیاء کا وارث اس لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء نے درہم اور دینار نہیں چھوڑے وراثت میں، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم، وہی جو ان کے اوپر وہی ہوتا تھا، وہی امت کے لیے چھوڑا۔ پیغمبروں کی، رسولوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنا کوئی مال چھوڑا ہو، ان کا مال کیا تھا؟ علم، وہی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور وہی ہمیں تعلیم کر کے گئے ہیں کہ تمہارے لیے بھی صدقہ جاریہ یہی علم ہوگا۔ اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد جس نے بھی اس علم اور حکمت کو حاصل کر لیا اس کے پاس بڑی دولت آ گئی، وہ دولت مند کہلائے گا۔ اور انبیاء نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ بھرپور اس پہ عمل بھی کیا، کیونکہ یاد رکھیں بے عمل شخص کی نصیحت آپ کے دل پر کبھی بھی اثر نہیں کرے گی، نہ کہ بے عمل عالم جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، کبھی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ بے شک اللہ پاک تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اس زمانے کے سرخ اونٹوں کا مطلب ہے آج کے زمانے میں مرسڈیز آپ کے پاس ہو، یا آپ کے پاس کوٹھی بنگلہ ہو، یا ملینر ہو آپ، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو بس جو بھی علم حاصل کریں یہ سوچ کر کہ وہ قرآن و حدیث کا علم ہو، یا ایسا علم جو لوگوں کو نفع دے اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ یوٹیوب چینل بھی بنائیے، لیکن پلیز یوٹیوب چینل کی جو کمائی ہے جس پر، وہ کب حرام ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر ایڈ آنے دیتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ویڈیو ہے جس پر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اس میں کوئی گندا ایڈ آ جائے گا تو یاد رکھیں یہ کمائی کرنا حرام ہے۔ تو یہ سب کو بھی سوچیں کہ یوٹیوب تو لوگوں نے بہت بنائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے کتنے بڑے بڑے اسکالرز کو دیکھا ہے جو اس کی کمائی کو حلال سمجھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔
تو یاد رکھیں حلال اور حرام کی تمیز اگر آپ نہیں کریں گے نا تو ایسا علم اور ایسا عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نظر میں مردود عمل ہوگا۔ تو ہر چیز کو کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کیجیے تاکہ وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو تیسرا حصہ ہے صدقہ جاریہ کا اس پہ بات کریں گے۔